السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بڑی اچھی صحت کے اندر ہوں گے انشاءاللہ۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ پر توکل کرنے والا انسان کبھی نہیں ہارتا، اور جو لوگ اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ پاک ان کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ توکل سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے جو موسۃ القصاص کے اندر سے ایک واقعہ لیا گیا ہے، مجھے اچھا لگا تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ سعودی عربیہ کے اندر ایک ڈاکٹر تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر احمد۔ وہ بہت ہی فیمس ڈاکٹر تھے اور بونز کے ڈاکٹر تھے، ہڈیوں کی بڑی سے بڑی بیماری کا علاج کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر احمد یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ سعودی عربیہ کے اندر ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس ہوئی، جن کے اندر ڈاکٹر احمد کو بھی انوائٹ کیا گیا اور ان کو ایک ایوارڈ دینا تھا اس کانفرنس میں۔ اس کانفرنس پر جانا اور ایوارڈ لینا ایک بہت بڑی اعزاز کی بات تھی۔ ڈاکٹر احمد بتاتے ہیں کہ جب مجھے انویٹیشن آیا تو میں بہت خوش ہوا اور میں نے پریپریشن شروع کی جانے کے لیے۔ ڈاکٹر احمد فیمس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بیزی ڈاکٹر بھی تھے، کیونکہ ان کی اپائنٹمنٹ لینے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا۔ ڈاکٹر احمد بتاتے ہیں کہ میں نے تیاری وغیرہ شروع کی جانے کے لیے، اور جس دن میری کانفرنس تھی رات کو اسی دن صبح کے وقت میری فلائٹ تھی۔ میں نے پیکنگ وغیرہ کر کے میں ایئرپورٹ کے لیے نکلا، اور ایئرپورٹ پر جا کر میں نے ویٹنگ روم میں ویٹ کیا اور بورڈنگ وغیرہ کی، اور میری فلائٹ وغیرہ جو تھی وہ ٹیک آف ہو گئی۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ ٹیک آف کے 45 منٹ بعد ایک ایئر ہوسٹس نے اناؤنس کی کہ پلین کے اندر ایک میکینیکل ایشو آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی ڈیسٹینیشن سے پہلے ہی لینڈ کریں گے، اور جب تک وہ میکینیکل ایشو سالو نہیں ہو جاتا جب تک ہم ٹیک آف نہیں کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے اپنے پلین کو ایمرجنسی لینڈنگ کروائی اور سارے پیسنجرز کو لاؤنج کے اندر ویٹ کرنے کے لیے بولا۔ ویٹ کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ایک آفیسر ایئر لائن سے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ پلین کے اندر جو میکینیکل ایشو آیا ہے وہ فوری طور پر سالو نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہم لوگوں کو ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی سبسٹیٹیوٹ پلین ہے اور وہ ساری پیسنجرز کو ان کی ڈیسٹینیشن پر چھوڑے گا، اور وہ پلین غالباً 16 گھنٹوں کے بعد پہنچے گا۔ ڈاکٹر احمد نے یہ اناؤنسمنٹ سنی تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، اور میری جو کانفرنس ہے وہاں پر مجھے 5 یا 6 گھنٹوں میں جانا بہت ضروری تھا، ورنہ میرا ایوارڈ نہیں مل پائے گا۔ یہ سارا واقعہ ڈاکٹر احمد نے اس ایئر لائن آفیسر سے بتایا کہ میری ایک میٹنگ ہے اور میرا وہاں ہونا لازمی ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ آفیسر ڈاکٹر احمد کو پہچان گیا، کیونکہ ڈاکٹر احمد بہت فیمس ڈاکٹر تھے۔ آفیسر نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کی کوئی مدد تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک ٹپ ضرور دے سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو جانا ہے نا، وہ جگہ گاڑی سے یہاں سے 3 سے 4 گھنٹے کا راستہ ہے۔ اگر آپ رینٹل پر کوئی گاڑی بک کرتے ہیں تو آپ بڑی ایزیلی پہنچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ میں نے بہت کم گاڑی کا سفر کیا تھا، مجبوری میں نے اس آپشن کو بیسٹ سمجھا۔ میں گاڑی رینٹ پر لے کر اپنی جو ڈیسٹینیشن تھی اس کے لیے نکلا۔ کچھ دیر بعد راستے میں موسم بہت زیادہ خراب ہوا۔ موسم خراب ہونے کے بعد ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ بھوک پیاس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں کہیں اسٹے کر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ موسم اتنا خراب ہوا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا راستے میں۔ میں گاؤں کے اندر سے گزر رہا تھا کہ میں نے اپنی گاڑی ایک جگہ پر روکی اور آس پاس میں کوئی شیلٹر ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تبھی مجھے ایک گھر ملا۔ میں اس گھر کے باہر گیا، میں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے مجھے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی کہ تم جو کوئی بھی ہو اندر آ جاؤ۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ میں اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تو دیکھتا ہوں کہ بوڑھی عورت جو چیئر پر بیٹھی ہے، جو پہلے زمانے میں جو چیئر ہوتی تھی جو سوئنگ ہوتی تھی، ڈاکٹر احمد دیکھتے ہیں وہ سوئنگ والی چیئر پر بیٹھی ہے۔ میں نے جا کر ان کے پاس انہیں سلام کیا، ان کی خیریت لی۔ اس نے جواب دے کر بولا کہ تم مسافر ہو اور لگ رہا ہے کہ تمہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے ٹیبل پر کھانا رکھا ہوا ہے، تم کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ میں بہت متاثر ہوا کہ اس عورت نے مہمان نوازی کی، میں بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے کھانا وغیرہ بھی آفر کیا اور میں نے کھایا بھی۔ ڈاکٹر احمد بتاتے ہیں کہ جب میں کھانا کھا کر فری ہوا تو میں نے نوٹ کیا کہ اس عورت کے پاس ایک بچہ ہے اور وہ بچہ رو رہا ہے اور وہ اس بچے کو پیار سے سہلا رہی ہے۔
تو میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ اتنی نیک خاتون ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کھانا بھی کھلایا اور آپ نے مجھے شیلٹر بھی دیا، اور آپ کا اتنا اچھا اخلاق ہے، آپ نے مجھے اپنے گھر انوائٹ کر کے میری اتنی خاطرداری کی، اتنی مہمان نوازی کی ہے، تو اللہ تو آپ کی ساری دعائیں قبول کرتا ہوگا۔ اس بات پر اس عورت نے جواب دیا کہ بیٹا بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کرتا ہے، ہر دعا کا جواب دیتا ہے، لیکن میری ابھی تک ایک دعا ایسی ہے جس کا اللہ تعالیٰ ابھی تک جواب نہیں دے رہا، اور ہو سکتا ہے کہ میری ہی توکل کی کمی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ جواب نہیں دے رہا ہو۔ ڈاکٹر احمد نے بولا کہ ماں جی آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا دعا ہے، کیا پتہ میں کسی چیز میں آپ کی مدد کر سکوں، جو آپ کو نہیں مل رہا ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر سکوں، آپ نے میری اتنی زیادہ خاطرداری کی ہے، آپ مجھے بتائیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اللہ سے ایک دعا کرتی ہوں کہ یہ جو بچہ ہے میرے پاس، یہ یتیم ہے، یہ میرا پوتا ہے، اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اس کو ایک ہڈیوں کی بیماری ہے جو کہ بہت زیادہ ریئر ہے، میں اس کا بہت زیادہ علاج کروا چکی ہوں اور ڈاکٹر کے پاس جا چکی ہوں، مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ایک بہت زیادہ فیمس ڈاکٹر ہیں اور ان کا نام ہے ڈاکٹر احمد۔ ڈاکٹر احمد اس کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن بیٹا ڈاکٹر احمد جو اتنے فیمس ہیں، اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، اور بیٹا میں ایک بوڑھی عورت ہوں، ان تک کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ اس گاؤں میں رہتی ہوں جہاں پر کوئی بجلی ہے اور نہ کوئی فیسلٹیز ہے، نہ موبائل فون ہے، کچھ نہیں ہے، تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے جس طرح سے میں ان کے پاس جا سکوں، تو میرے لیے تو ناممکن چیز ہے کہ ڈاکٹر احمد کی اپائنٹمنٹ لوں اور اس بچوں کا علاج کروا سکوں۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے، اور انہوں نے روتے ہوئے کہا ماں جی آپ میرے پاس نہیں آئی ہیں، اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس کھینچ کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ڈاکٹر احمد اس عورت کو بتاتے ہیں کہ میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں جس کی آپ بات کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے ملوانے کے لیے ہی لے کر آیا ہے، آپ نے اللہ پر توکل کیا ہے تو آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ مجھے آپ کے پاس لے کر آیا ہے۔ توکل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام بدل دیتا ہے، توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، بٹ اللہ اسی ٹائم آپ کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے جب آپ اللہ پر توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ توکل بہت بڑا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ پر توکل کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کے توکل کو مینٹین رکھے، آپ کے توکل کے اندر کنسسٹنسی رکھے۔ جب آپ اللہ پر توکل کریں گے پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے اللہ بہترین مدد کرے گا اور ہر راستہ آسان ہو جائے گا، خود بخود اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توکل کرنے والا بنائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر احمد کے واقعے میں اللہ خود انہیں بھیجتا ہے اس بیمار بچے کے پاس۔ اللہ نے کتنا آسان کیا کہ انہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، ڈاکٹر خود ان کے پاس چل کر آیا۔ یہی تھا ڈاکٹر احمد کا واقعہ جو توکل سے ریلیٹڈ تھا۔